اگر ہم چاہتے ہیں حضرت سیدہ کو راضی کریں، حضرت سیدہ کیسے راضی ہوں گی؟ یہ رضایت ہے کہ حضرت سیدہ راضی ہو گئی، خدا راضی ہو گئی، حضرت سیدہ کو راضی کر لیں، مگر حضرت سیدہ کو میں کیسے راضی کروں؟ حضرت سیدہ کو راضی کرنا ہے تو آج کے دور میں ایک راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ یوسف زہرا کو راضی کر لیں۔ یوسف زہرا کون ہے؟ وقت کا امام ہے، اس کو راضی کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام زمانہ کا اور بی بی کا بڑا قریبی رشتہ ہے، بہت قریب ہے۔ علامہ امینی کے سے بیان ہوتا ہے، استاد فاطمی نے آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود کہتے ہیں کہ میں ان سے اس بات کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ کہتا ہے بعض شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو خود مستند ہیں ہمارے لیے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ کسی کتاب میں وہ لکھا، بلکہ خود وہ مستند ہیں، جیسے علامہ امینی، وہ خود کہتے ہیں کہ جب بی بی دروازے اور دیوار کے درمیان میں آئیں تو انہوں نے یا مہدی پکارا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مہدی آ کر بی بی کا بدلہ لے گا۔ وہ راضی کریں، امام راضی ہو جائے، بی بی راضی ہے۔ کس کو بھی پوری دنیا میں بی بی کی قبر کا کسی کو نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا سوائے امام زمانہ کے۔ وہی امام ہے جو اس شکستہ اس اندھیری قبر پر جا کر گریا کرتا ہوگا، اور کسی کو نہیں۔ آیت اللہ مراشی نجوی کے والد کے لیے بیان ہوتا ہے، یا خود شہاب مراشی کے لیے بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک وظیفے پہ عمل کیا کہ حضرت سیدہ کی قبر کا پتہ چل جائے۔ خواب میں یا آیت اللہ قاضی یا امام جعفر صادق علیہ السلام آئے، اللہم صلی علی محمد، اور کہا کہ دیکھو جس چیز کو خدا نے مخفی رکھا ہے اس کے لیے محنت مت کرو، خدا کا اس میں حکمت ہے، مخفی ہے۔ کہا مگر تمہیں زیارت کرنی ہے اگر بی بی کی نا، تو کم میں حضرت معصومہ کی زیارت کرو، اس زیارت کا ثواب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کا ثواب ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ عزیزان محترم، امام کو راضی کرے۔ وہ امام کہاں ہے؟ امام کو کیسے راضی کریں؟ امام کو راضی کرنے کے لیے مولانا صاحب کو بتائیں تو کیا کریں ہم؟ تو دیکھیں امام نے آنا ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں، یا ابھی بھی جوانوں کے ذہنوں میں جیسے آج کل نئے ڈاؤٹس ڈالے جا رہے ہیں کہ مثلا حدیث قصہ صحیح نہیں ہے، زیارت عاشورہ صحیح نہیں ہے، یہ سب جو آج کل نئے لوگ چار چیزیں پڑھ کر جو خدا نہ خواستہ کہیں سے آ جاتے ہیں، وہ جبکہ چیزیں مسند ہیں۔ کیوں؟ اب ہمارے لیے یہ لوگ جو آج یہ باتیں کر رہے ہیں ان کا کردار ہمارے لیے مسند نہیں ہے۔ میرے لیے آیت اللہ عظمہ بہجت کا کردار مستند ہے کہ جو ہر شب جمعہ حدیث قصہ پڑھتے تھے۔ میرے لیے جو ہے وہ بڑے بڑے علماء، آیت اللہ تحریری، آیت اللہ بروجردی، آیت اللہ قاضی طباطبائی، ان کے کردار میرے لیے مستند ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ زیارت عاشورہ پڑھو، نہ کہ یہ جو ابھی چار لوگوں نے جو دیکھا ہے اور آگے جوانوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں کہ اس کی سند نہیں ہے، اس کی سند نہیں ہے، مگر سارے زندگی حوضے میں آپ کو یہی چار باتیں پڑھنے کو ملی کہ اس کی سند نہیں ہے، حوضے میں اور کچھ نہیں ملا آپ کو پڑھنے کے لیے۔ عجیب ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا جوان کس چکر میں پڑا ہوا ہے آج کل۔ عزیزان محترم، اپنی زندگی سے سیرتوں کو دیکھیں، عقلا کو دیکھیں، پہچانے اللہ نے عقل دی ہوئی ہے۔ خوب امام کیا چاہتے ہیں؟ کل کو یہ بھی ہمارے ذہن میں ڈالا جائے گا بھائی امام کوئی نہیں ہے، یہ شیعوں کا ڈرامہ ہے، کہاں ہے امام؟ یہ ڈالا جائے گا، یہ آپ کے ذہن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ڈالا جائے گا؟ باہر سے کوئی بولتا ہے تو آپ اٹیک کرتے ہیں، آپ کے ابھی اندر سے کوئی بولے گا پھر آپ کیا بولیں گے؟ نہیں کہتے تو یار صحیح ہے، یہ کہاں ہے امام؟ بولیں گے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ حلال لقمہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم، یہ یاد رکھیے گا، حلال لقمہ بچائے گا، حرام لقمہ کہیں اور لے جائے گا، یاد رکھیے گا۔ اگر کہیں انحراف ہے تو لقمے پہ توجہ دیں، لقمہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ایک لقمہ انسان کو کہیں بھی لے کے جا سکتا ہے۔ آیت اللہ شمس الدین کے جو
آیت اللہ عظمہ بہجت کے شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ شخص کی امام سے ملاقات ہوئی، وقت کے امام سے، امام نے کچھ چیزوں کو کہا کہ اس پر عمل کرو، کہا نماز شب، نماز شب، نماز شب، یعنی تہجد پڑھو، تہجد پڑھو، تہجد پڑھو۔ ہو ہی نہیں سکتا کوئی شخص کمال پہ پہنچے بغیر تہجد کی نماز، نہیں ہو سکتا۔ وہ تہجد کی نماز کی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک گھنٹہ اٹھ کے، نہ 10-15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، حد اقل 4 نفل پہلے پڑھ لیں، حد اقل 2 رکعت شفع، 1 وتر پڑھ لیں۔ کیا تو تھوڑا سا اپنے آپ کو سختی میں تو ڈالیں، تھوڑا سا سختی میں، مزے پورے چاہیے لیکن آخر میں اٹھیں گے جب فجر قضا ہو رہی ہوگی۔ عزیزان محترم، شب میں ملائکہ کی ڈیوٹی تبدیل ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ سحر میں 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو ایک ملائکہ لکھے گا یہ نماز کی حالت میں تھا، دوسرے ملائکہ اتریں گے، کہا یہ نماز کی حالت میں تھا، یعنی عبادت کی حالت میں۔ حدیث قدسی ہے، پروردگار کہتا ہے کہ جو بندہ تہجد میں، نیند میں، جس کی تھوڑی اس کے سینے سے ٹکراتی ہے نیند کی وجہ سے، خدا ملائکہ کو کہتا ہے ملائکہ گواہ رہنا، جو یہ چاہتا ہے میں نے اسے عطا کر دیا۔ تھوڑی سی اپنے امام کے لیے محبت، امام کی محبت کے لیے تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، کوشش کریں۔ اور 5 دن نہیں اٹھ سکتے، کم از کم چھٹی والے دن اٹھ جائیں۔ چھٹی والے دن خدا نہ، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، بہت ساری باتیں، ویکینڈ پہ بندہ مووی دیکھتا ہے، ادھر جاتا ہے، آپ کو نہیں کہہ رہا، لائیو جو لوگ سن رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، بندہ ایک تو تھوڑی سی عبادت کے لیے بھی تھوڑا سا آگے پیچھے بندہ اٹھ جائے، تھوڑی سی 2 رکعت پہلے پڑھ لے، تبدیلی لا۔ دوسری بات امام نے اسے کہی زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، بہت تاکید زیارت عاشورہ۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اب آپ بولے میں روز پڑھوں، ہفتے میں 1 دن پڑھیں۔ علماء جو اس کا اصل عمل جو زیادہ بتاتے ہیں وہ عاشورہ کے دن، محرم 10 سے لے کر 40ویں تک، یعنی پورے 40 دن، زیادہ علماء اس میں تاکید کرتے ہیں کہ آپ 40 دن پڑھیں، یا اگر کوئی مشکل ہوتی ہے تو انسان حدیث کے ساتھ۔ آیت اللہ تحریری حفظ اللہ کہتے ہیں کہ اگر بہت پریشانی ہے تو 40 دن لگاتار حدیث کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر میں فقر ہے، بیماری ہے، تنگی ہے، تو وہ کہتے ہیں گھر میں اونچی آواز میں اذان دیں کہ در و دیوار پہ اذان کی آواز ٹکرائے۔ خوب یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ امام کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں۔ کیا میں اپنے امام کے لیے پورے ہفتے میں کچھ منٹ نکال سکتا ہوں؟ کچھ منٹ کہ میں امام کو کیا دوں گا؟ خوب میرے پاس کاروبار ہے، بزنس ہے، میں کیا دوں؟ میں کوئی ایسا کام کروں کہ کل میرا کام امام زمانہ کی حکومت میں ٹرانسفر ہو۔ اگر آج میری یہ فیکٹری ہے، آج میرا یہ بزنس ہے، آج میرے اندر یہ ایبلٹی ہے، میں اسٹریٹجیکل مینجمنٹ آتی ہے، میں جو ہوں وہ گرافک ڈیزائنر ہوں، میں آئی ٹی اسپیشلسٹ ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں اکنامکسٹ ہوں، کچھ بھی ہوں، چاہے میں موچی ہوں، جوتے سیتا ہوں، چاہے میں لکڑی کشت ہوں، میں بولوں میں یہ کام امام آپ کے لیے کر رہا ہوں، مگر اس موچی کو بھول گئے جو تہران کا موچی تھا، جس کو امام نے خود یہ کہا کہ اگر میں تم سے ملنے نہ آؤں تو کیا ہوگا؟ کہا میں مر جاؤں گا۔ ہر ہفتے امام زمانہ کی اس موچی سے ملاقات ہے۔ کیوں؟ کیسے ہو گیا؟ جو ایک عام آدمی تھا، عزیزان موت، اس سے پوچھا کہ کیسے ہوا کہ امام تم سے ملنے آتے؟ تو اس نے کہا میں نے رسول خدا سے بہت توسل کیا کہ یا رسول اللہ مجھے امام کی زیارت نصیب کرے، تو مجھے خواب میں رسول خدا آئے تو میں نے ان سے پھر تقاضا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ کرو جو امام کرتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا جو امام، وقت کا امام صبح شام کرتا ہے وہ کرو۔ کہا کیا کرتا ہے؟ کہا وقت کا امام صبح اور شام حسین پر گریا کرتا ہے۔ تم بھی گریا؟
کہتے میں نے گریہ کی صبح شام، میری امام سے ملاقات۔ عزیزان امام، ہم تو مصائب سن کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو درد کو محسوس نہیں کرتے، یہ امام زمانہ کے دل میں درد ہے جو آج تک قائم ہے۔ ہمارے لیے کربلا الفاظوں میں ہے، امام کے لیے کربلا حقیقت میں ہے۔ امام اپنے آنکھوں سے حالات کو دیکھ رہے ہیں، تبھی تو زیارت نائیہ میں امام کے ایسے جملے ہیں جسے ہم صرف بیان کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے آسان ہے بیان کرنا۔ مدینہ کی خواتین جب آتی تھیں حضرت سیدہ کی خدمت میں رسول خدا کے جانے کے بعد، تو کیا کہتی تھیں آپ سن سکیں گے؟ بیان ہوتا ہے مقاتل میں کہ ہر روز جب آتی تھیں تو پچھلے دن سے کمزور پاتی تھی، یعنی جو کل تھیں آج اس سے زیادہ کمزور ہو چکی ہے، ناحلت الجسم ضعیف ہو گیا ہے، بدن کے ارکان ٹوٹے ہوئے ہیں۔ شبیر پوچھتی تھی کہ یہ بی بی آپ کو کیا ہوتا جا رہا ہے، کیا غم ہے؟ بی بی نے اپنے غم کا اظہار نہیں کیا کسی سے، حتیٰ ام سلمہ سے بھی جو روایات نقل ہوئی ہے اسے یہ نہیں کہا کہ مجھے تکلیف ہے، نہیں، اللہ اکبر، یعنی کتنا چھپا کے رکھا ہوا بی بی نے۔ حالانکہ وہاں کو سننے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی سنے لوگوں نا، اصل کوئی بھی نہیں ہے، مگر صرف یہی کہا مجھے ایک بابا کے جانے کا غم ہے۔